اور وہاں کیا تھا؟ وہ دہلی کی جامع مسجد میں وقت کا بادشاہ شاہ جہاں ریشم کا لباس پہن کر دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ چل رہا تھا، اور ادھر سے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے۔ ملا جیون نے جب شاہ جہاں کو دیکھا اور شاہ جہاں نے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ملا جیون سے پوچھنے لگا، یہ بتاؤ ریشم کا کپڑا پہننے کا کیا حکم ہے؟ وہ پورا ریشمی لباس پہن کے آیا تھا، اور اسلام کا قانون یہ ہے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے۔ وہ ریشمی لباس میں آیا تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ فتویٰ میں ابھی آپ کو فوراً نہیں دوں گا، اگر آپ اس کے حلال اور حرام ہونے کا فتویٰ پوچھتے ہیں تو یہ فتویٰ میں آپ کو مسجد میں دوں گا سب کے سامنے۔ اب بجائے پائریوں سے چڑھ کے مسجد میں جانے کے، آپ ان پائریوں سے نیچے اترے اور سیدھا اپنے گھر پہ گئے، اپنے حجرے میں پہنچے اور اپنی بیوی سے ملاقات کی، اور بیوی سے یہ کہا، یہ ہو سکتا ہے تیری اور میری زندگی کی آخری ملاقات ہو۔ تو کیا بات ہے؟ کہ آج اللہ کی محبت کے مقابلے میں جان کی محبت کا امتحان آ گیا کہ میں جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ امتحان آ گیا۔ کیا آ گیا؟ تو وقت کے بادشاہ نے مجھ سے یہ کہا، ریشم کا کپڑا پہننا حلال ہے یا حرام؟ اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو میرے دربار میں علماء رہتے ہیں انہوں نے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اب میں اس کی حرمت کا فتویٰ دوں گا تو جب میں بادشاہ کے خلاف بڑے مجمع میں فتویٰ دوں گا تو بادشاہ مجھے جیل میں ڈال دے گا، یہ مجھے سزائے موت دے دے گا، اس لیے یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے۔ چلے وہاں سے پھر دہلی کی جامع مسجد میں پہنچے اور نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا کہ وقت کے بادشاہ شاہ جہاں نے مجھ سے یہ مسئلہ معلوم کیا، یہ وہی شاہ جہاں ہے جس نے تاج محل بنوایا تھا، اس نے مجھ سے یہ مسئلہ معلوم کیا ہے کہ ریشم کا کپڑا پہننا حلال ہے، یہ ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے۔ میں وقت کے بادشاہ کے سامنے یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے، اور جنہوں نے ان کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور جنہوں نے اس کے حلال ہونے کو مانا ہے، دونوں کے دونوں میرے نزدیک قتل کرنے کے لائق ہے۔ یہ فتویٰ دے دیا بڑے مجمع میں۔ اب بادشاہ ایک دم جلال میں آ گیا، بادشاہ غصے میں آ گیا کہ میرے خلاف بڑے مجمع میں فتویٰ دے دیا گیا۔ کیوں؟ وہ ملا جیون یہ جانتا تھا یہ جان اللہ نے دی ہے، آج بادشاہ کے سامنے جائے گی، کل اللہ جنت کی نعمتوں سے نواز دے گا، لیکن جب اللہ کی محبت دل سے نکل جاتی ہے تو آدمی صحیح بات ممبر کے سامنے کرنے سے گھبراتا ہے۔ کیوں؟ یہ جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ سے زیادہ نہیں کرتا۔ یہ جان سے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ اس لیے جب وراثت کے تقسیم ہونے کا وقت آتا ہے تو وراثت کی تقسیم لوگ شریعت کے مطابق نہیں کرتے۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی، یہ مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ نہیں کرتے۔ لوگ مسئلہ پوچھتے، مفتی صاحب کپڑے کس کو دینا ابا کے، وہ اماں کی چپل کس کو دینا، وہ اماں نے جو کھیت چھوڑ کے گئے تھے وہ کس کو دینا، یہ کس سے پوچھے؟ وہ ابا نے دکان چھوڑ کے گئے تھے وہ کس کو دینا، یہ کس سے پوچھیں گے؟ یہاں آ کر اچھے اچھے لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی، یہ مال سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے مقابلے، یہ جان سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے مقابلے میں، اس لیے صحیح بات کرنے سے مخلوق کے سامنے گھبراتا ہے۔ اور جو اللہ سے محبت کرتا اس کی نظر میں پی ایم اور بھیکاری دونوں برابر رہتے ہیں، اس کی نظر میں قطرہ اور جبرائیل دونوں برابر ہوتے، اس کی نظر میں قطرہ اور سمندر دونوں برابر ہوتے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی محبت کے دیوانے ہوتے ہیں۔ کہا
ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے، اور جس نے حلال ہونے کا فتویٰ مانگا ہے اور جس نے حلال ہونے کی بات کہی ہے، دونوں کے دونوں میرے نزدیک قتل کرنے کے لائق ہے۔ یہ فتویٰ دے دیا تو بادشاہ ایک دم جلال میں آیا، فوراً مسجد سے نماز سے فارغ ہو کے وہی 2 رکعت پڑھ کے فوراً گیا اپنے خادموں کے ساتھ اور محل میں پہنچا اور یہ اعلان کیا کہ دیکھو یہ ملا جیون بھکاری مسجد کا امام ہمارے خلاف بھرے مجمع میں یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے، میری عزت کا کچھ بھی خیال نہ کیا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں مولانا نے یار سب کے سامنے بول دیے برتھ ڈے منانا حرام ہے، تو کیا برتھ ڈے منانا حلال بولیں گے اس کرسی پر بیٹھ کے؟ وہ مولانا نے سب کے سامنے بول دیے ڈی جے پر ناچنا حرام ہے، تو کیا کرسی پر بیٹھ کے ڈی جے پر ناچنا حلال بولیں گے؟ یہاں تو حرام کو حرام ہی کہا جائے گا اور حلال کو حلال ہی کہا جائے گا۔ وہ مولانا نے کہہ دیے کہ نامحرم لڑکی سے ایک بات کریں گے تو 1000 سال کی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کہاں لکھا ہے؟ المطالب العالیہ میں لکھا ہے کہ جو نامحرم لڑکی سے بلا ضرورت ایک بات کرے گا اس ایک بات کی وجہ سے اللہ اسے 1000 سال کی جہنم میں ڈال دے گا اور پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ مولانا نے سب کے سامنے بول دیا، ارے حلال کو حلال اور حرام کو حرام اسی ممبر سے بتایا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا اب فوراً جاؤ، ابھی نماز سے لوگوں کو فارغ ہونے دو اور فوراً جا کر اس کو ہمارے قید خانے میں ڈال دو۔ ہمارے خلاف فتویٰ دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنے والا ہوگا اللہ اس کو نقد انعام دنیا میں یہ دے گا کہ اللہ اس کے بول پر اور اللہ اس کی دعاؤں پر اور اللہ اس کی آنکھوں میں وہ جلال ڈالے گا کہ بڑی سی بڑی طاقتوں کو اللہ اس کے قدموں میں ڈال دے گا جو اللہ سے محبت کرے گا۔ اب بادشاہ نے کارندوں کو بھیجا، یہ طے کیا کہ کارندوں کو جا کے ان کو پکڑ کے لے کر آؤ۔ اب ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو کے بیٹھ گئے، چند بچے سامنے تھے ان کو پڑھانے لگے۔ شاہ جہاں کا بیٹا تھا عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے نیک آدمی تھے، وہ ان سے پڑھنے کے لیے مدرسے میں آتے تھے تو ان کو استاد کی محبت جاگی اور انہوں نے استاد سے آ کر کہا حضرت آپ چند دن کے لیے ذرا چھپ جائیے، آپ نے بھرے مجمع میں ابا کے خلاف فتویٰ دے دیا، اس لیے بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے فوراً اس کو قید و بند کیے سلاخوں میں اب سلاسل میں ڈال دیا جائے، اس لیے آپ چھپ جاؤ۔ جب آپ ابا جان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں آپ کی سفارش کر دوں گا کہ وہ نیک آدمی ہیں، ان کو تو مسئلہ بتانا ہی پڑے گا، اس لیے ابھی آپ چھپ جاؤ۔ اب اللہ کے جو دوست رہتے نا وہ کبھی جلال میں آتے نہیں، اور جب وہ جلال میں آ جاتے ہیں تو اللہ ان کے لیے نظام کائنات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ملا جیون نے کہا تیرے باپ کو یہ جا کر سمجھا دے کہ ملا جیون کو تو پکڑ نہیں سکتا، اور اس کے پاس اگر ہتھیار ہے تو میرے پاس بھی ہتھیار ہے، اگر اس کے پاس طاقت ہے تو میرے پاس بھی طاقت ہے۔ تو وقت کے بادشاہ کا شہزادہ کہنے لگا ملا جیون سے حضرت آپ کے پاس کیا ہتھیار ہے؟ بولے یہ مسواک اور یہ لوٹا، یہ میرے ہتھیار ہے۔ اگر تیرے باپ کو حکومت پہ ناز ہے تو مجھ کو اپنے مولا پہ ناز ہے، اگر اس لوٹے میں پانی لوں گا اور اس مسواک سے مسواک کروں گا اور مصلے پر سوار ہو جاؤں گا تو 2 رکعت میں تیرے باپ کی حکومت کو تباہ اور برباد کر دوں گا۔ وہ جانتا تھا اورنگزیب کہ یہ اللہ سے کتنے غیر تعلق والے ہیں۔ وہ گیا اور جا کر اس نے ابا کو خبر دی کہ ابا جان میں نے تمہارے راز کو فاش کر دیا تھا، وہ حضرت جلال میں ہے، تم پکڑنے کے لیے کسی کو مت بھیجنا، اگر اپنی نسلوں کی تباہی چاہتے ہیں تو کسی کو ان کے مقابلے میں بھیجنا۔ آج اللہ کا ولی جلال میں آ گیا ہے، جو اللہ کی محبت کے دیوانے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا لگاتا تھا تو نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، تو کہتا تھا دریا سے تو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دیوانے ہوتے ہیں ان کا مقابلہ دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔